ونصلي على رسول كريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وتفقا والحقنا بالصالحين يا معلم إبراهيم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گفتند جہان ما آیا بطوم سازد گفتن کی نمی سازد گفتن کی برہم زن با نشے درویشی در ساز و دمادم زن چون پخت شوے خود را بر سلطنت جم زن. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کی غزل زبور عجم کے کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے جن کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. علامہ اقبال جو اللہ کا ولی، مرد درویش، مرد کلندر، ولی اللہ گزرے ہیں، اس کی تعلیمات میں ہمیں عشق الہی، عشق نبی، فقر غیور، درویشی اور جہانگیری کے راز گر ملتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں، فسادی دور میں، پرآشوب دور میں علامہ اقبال کی تعلیمات کی ضرورت ہے. نوجوان بزرگوں کو چاہیے کہ علامہ اقبال کی جو پرشین میں جو شاعری ہے اور اردو میں بھی ان کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت جہاں مسلمان خود غرضی، ذاتی مفاد، انفرادی و اجتماعی مفاد کے خاطر اسلام دین کو پس پشت ڈال رہے ہیں، البتہ دعویٰ تو بہت زیادہ ہے. علامہ اقبال ہی کہتے ہیں مسلم از سر نبی بیگان شد باز این بیت الحرام بدھ خان شد. آج ہم پوری دنیا کے مسلمان نبی کے سر سے، نبی کے اصلی راز سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان بت گر بن گئے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے والے اور پرستش کرنے والے بتوں کی بن گئے ہیں. پوری دنیا کافر و مومن پرست شد پوجا میں لگے ہیں. ذاتی اغراض اور انفرادی و اجتماعی اغراض کے خاطر اقبال کہتا ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ جو عشق کی آگ، عشق الہی اور عشق رسول کی آگ جب بجھ جاتی ہے تو مسلمان راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے، تو بیت الحرام بھی بدھ خانہ بن جاتا ہے. یہ اقبال علیہ الرحمہ کا موقف ہے. آئیے جانیے کہ ان اشعار میں اقبال ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اقبال مرد کلندر، مرد غیور، فقیر خدا ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. کہتا ہے ایک کیفیت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے علامہ اقبال. ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکے کس کیفیت میں علامہ اقبال تھے جب یہ شعر انہوں نے کہے ہیں. تخیلاتی دنیا میں اقبال کا مقام کہاں ہے، ہم اس کا پرواز کتنا اونچا ہے ہم جان نہیں سکتے ہیں، لیکن جہاں تک موٹی باتیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. گفتن جہان ماں آیا بطوم سازد. اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے، جب مجھے اللہ کی دیدار نصیب ہوئی، اللہ کی ملاقات جب مجھے نصیب ہوئی تو اللہ نے مجھے کہا گفتن جہان ماں آیا بطوم سازد. اے اقبال تمہیں میری دنیا کیسی لگی؟ یہ ستاروں کی دنیا، یہ آسمان، یہ کائنات تمہیں کیسی لگی؟ اقبال کہتا ہے گفتم کہ نمی سازد، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگی، مجھے یہ آپ کی دنیا اچھی نہیں لگی. اللہ کہتا ہے گفتن کے برہم زن، اگر میری دنیا تمہیں اچھی نہیں لگی تو کھڑے ہو جاؤ. گفتن کے برہم زن، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دو اس دنیا کو. پھر کہتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتا ہے
بانشے درویشی در ساز و دمادم زن چوں پخت شوے خود را بر سلطنت جم زن. آپ درویشی کا نشہ پیدا کرو اپنے اندر، درویشی کی صحبت میں رہ کر درویشی کا نشہ پیدا کرو، فقر غیور پیدا کرو، خودی پیدا کرو، اپنے آپ کو خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ زندگی کو حاصل کرو. درویشی کی صحبت، درویش کے صحبت میں بیٹھ کر درویشی نشہ حاصل کرو. بانشے درویشی، یہ درویشی کا مقام حاصل کرو. درویشی نشے درویشی، درویشی کی صحبت، درویشی نشہ پیدا کرو. یہ درویش، علامہ اقبال درویش اور یہ جو فقر غیور، فقر اور درویشی یہ ایک ہی الفاظ ہیں. علامہ اقبال درویشی کے متعلق کہتا ہے، ایک اس خطے کے بارے میں کہتا ہے، نصیب خطہ ہو یا رب وہ بندے درویش. اے اللہ اس وادی کو، اس خطے میں ایک مرد درویش پیدا کر، ایک مرد درویش پیدا کر کہ جس کے فقر میں انداز ہو کلیمانہ، جس کے فقر غیور میں انداز کلیمانہ ہو، موسوی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا مارتا ہو، اور جادوگر سامری کیا جادوگروں کا جادو ٹوٹ جاتا ہو. جادو باطل ہوتا ہے، باطل کے جو سامری بت ہیں، باطل کے جو سامری جادوگری ہے، وہ جادو ٹوٹ جائے، وہ باطل جادو ٹوٹ جائے. ایسا کلیمانہ طریقہ اختیار ہو اس میں، اس درویش کلندر میں، مرد درویش میں. دوسری جگہ فرماتا ہے، یقین پیدا کر اے ناداں یقین پیدا کر اللہ پر، رسول پر یقین پیدا کر، یقین پیدا کر اے ناداں. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی. اگر آپ یقین پیدا کرو گے تو آپ کو وہ درویشی پیدا ہو جائے گی، آپ وہ درویش بن جاؤ گے جس کے سامنے جھکتی ہے فگ و فور، جس کے سامنے پوری دنیا کے طاقت آپ کے قدموں کے نیچے آئیں گے، جس کے سامنے بادشاہ جھکتے ہیں وہ ان درویشوں کے سامنے. اقبال کہتا ہے، امین راز ہے مردانی حر کی درویشی کہ جبریل سے ہے اس کو نسبتی خوش. درویش خدا مست نہ شرقی نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. وہ کسی خطے میں مقید نہیں رہتا ہے، پوری دنیا مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. اقبال کا نظریہ ہے. لہذا آپ درویشوں کی صحبت میں رہ کر درویشی اختیار کرو، درویشی نشہ اختیار کرو. جب آپ درویشی نشہ اختیار کرو، یاد رکھیے درویش کی صحبت کے بغیر درویشی نشہ اختیار نہیں ہوتا. درویش نہیں بنتے جب تک کہ درویشوں کی صحبت میں نہیں رہو گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو وہ سیرت سے ہمیں یہ چیز تو وہ پختہ ہو گئے. خاک ہے جب تک تو مٹی کا ایک انبار ہے، تو خاک ہے، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تک پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. جب کسی مرد درویش کے سامنے آپ جھک جاؤ گے تو آپ پختہ ہو جاؤ گا. اگر آپ پختہ کہتے ہیں، دوسرا ایک شعر کہتا ہے کہ تو خاک میں مل آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ کر. شاید مولانا حالی کے یہ اشعار ہیں، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. خام اینٹوں سے اگر آپ گھر بناؤ گے، دیوار بناؤ گے تو وہ بارش برداشت نہیں کرے گی. وہ دیوار، وہ گھر، وہ برف برداشت نہیں کرے گی. جب اس پر بارش برسے گی تو وہ گر جائے گا. لہذا تو خاک میں مل آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. ان خام دلوں کے عنصر پر آپ کوئی تعمیر نہ کرو گے، تعمیر نہ کر، وہ گر جائے گی، وہ دیوار، وہ مکان گر جائے گی. لہذا اقبال کہتے ہیں، بانشے درویشی در ساز و دمادم زن چون وقت شوے خود را بر سلطنت جم زن. جب آپ کسی درویش کی صحبت میں بیٹھو گے اور نشے درویشی جب پیدا ہو جائے گا آپ میں، تو آپ کسی جمشیدی سلطنت سے ٹکرا جاؤ. پھر سامری جادوگر کا جادو ٹوٹ جائے گا. تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ وہ کلیمی
حاصل نہ کروگے، جب تک آپ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہ اختیار کرو گے، جب تک آپ جس طرح مولانا روم نے شمس تبریزی کی صحبت اختیار کی، جس آپ دیکھو گے ہماری دینی تنظیمیں جو ہیں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں. میں ان کی نیت کے مخالف نہیں ہوں، میں ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کروں گا، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دنیا بھر کے دینی جو تنظیم ہے آپ دیکھو گے کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے، رزلٹ نہیں نکلتا ہے. کیونکہ وہ درویشی صفت ہم میں پیدا نہیں ہوئی ہے. جب تک کہ ہم درویشی صفت پیدا نہیں کریں گے ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہوں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.